ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے کاشانہ اقدس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کا پہر تھا اور میں کچھ کپڑے وغیرہ سی رہی تھی، اور پھر چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی۔ اب آپ مجھے ذرا بتائیے کہ اس روشنی میں بھی سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، اگر چراغ ہی گل ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو پھر تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ فرماتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نور برساتا چہرہ لے کر میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا تو کیا کمرے میں تشریف لائے، چہرہ مبارک سے اتنا نور نکلا کہ میرا پورا کمرہ ہی بقعے نور بن گیا، پورا کمرہ جگمگ کرنے لگا، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، ذرا سمجھیے گا، کسی کا چہرہ روشن ہونا، کسی کا چہرہ اچھا ہونا، لوگ کہتے ہیں چہرے پہ بڑا نور ہے، بڑا برائٹ چہرہ ہے، یہ الگ بات ہے، مگر چہرے سے نور اتنا نکلنا کہ اندھیرا کمرہ ہی روشن ہو جائے، اس نور کا عالم کیسا ہوگا۔ اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے، اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نعت کے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، تو یہ تو احادیث سے نبی پاک کو لوگوں نے دیکھ کر بتایا، تو اتنا نور کہ کہتی میں نے سوئی تلاش کر لی۔ تو آپ فرماتی پھر میں نے نبی پاک سے عرض کیا حضور آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کیا حضور وہ کون بدبخت ہے؟ فرمایا بخیل ہے، بخیل کہتے کنجوس کو، فرمایا کنجوس ہے وہ شخص۔ تو آپ نے کہا حضور وہ کون کنجوس ہے؟ اب ذرا پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو نہ دیکھ سکنا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ بتائیے وہ کون سی ذات ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کرے گی، جو اپنے غلاموں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ اپنے کرم سے جنت میں لے جائیں گے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else، اور کوئی نہیں ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو اب جو نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، شفاعت کس سے لے گا، دامن میں کس کے چھپے گا؟ تو یہ چھوٹی محرومی نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ تو آپ عرض کرتی حضور وہ کون بخیل ہوگا، وہ کون کنجوس ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب آپ غور کیجئے، نبی پاک پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم کتنا درود پڑھتے ہیں۔ اچھا اب اس میں علماء نے ایک بڑی آسانی ہمارے لیے کر دی، ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، جہاں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہم بھی درود پاک پڑھنے سے رہ جاتے ہوں، تو علماء نے فرمایا کہ روزانہ اپنی روٹین میں، اپنی دن بھر میں کوئی ایسا عدد متعین کر لے، فکس کر لے کہ روزانہ میں نے 100 بار، 200 بار، 313 بار، اللہ جتنی توفیق دے میں نے درود پاک پڑھنے، اور درود پاک پڑھ لے تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا یا کہا تھا اور درود پڑھنا رہ گیا تھا، تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس درود نہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اب زندگی میں ایک اصول بنائیں، ایک روٹین بنائیں کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔